ایک شخص ہے جو روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن روزے کی حالت میں نمازیں بھی نہیں ادا کرتا، تراویح بھی نہیں ادا کرتا، تو ایسے شخص کا روزہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو روزہ تو بالکل صحیح ہو جائے گا، کیونکہ روزے کی فرضیت الگ ہے اور نماز کی فرضیت الگ ہے۔ تو اگر روزہ رکھ لیا ہے تو روزے کی فرضیت اس سے ساقط ہو جائے گی، روزہ کا جو فرض اس کے اوپر شرعاً لازم تھا وہ اس کے ذمے سے اتر جائے گا۔ باقی کیونکہ نماز بھی ایک اہم فریضہ ہے شریعت کی طرف سے، تو اس کے چھوڑنے اور ترک کرنے کی وجہ سے وہ بہرحال گنہگار تو ہوگا، لیکن نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی طرح تراویح بھی 20 رکعت تراویح خصوصی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے اندر تمام صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق منعقد ہو چکا، اسی وجہ سے یہ بھی سنت مؤکدہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو اس لیے اگر تراویح چھوڑتا ہے تو اس کے ترک کی وجہ سے بھی گنہگار ہوگا، لیکن تراویح اور فرائض جو نمازیں ہیں چھوڑنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے یا روزہ بالکل نہ ہو تو اس طرح کی بات نہیں ہے، روزہ ہو جاتا ہے۔ باقی بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ 20 رکعات تراویح اگر ہیں بھی تو وہ بھی صرف نفل کے درجے میں ہے، کوئی سنت مؤکدہ یا واجب کا درجہ نہیں رکھتی، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح قرآن مجید حجت شرعی ہے، احادیث مبارکہ حجت شرعی ہیں، سنت رسول، تو اسی طرح صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق یہ بھی حجت شرعی ہے، یعنی ایسا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا اور صحابہ کرام نے اس عمل پر اتفاق کر لیا، تو صحابہ کا اتفاق بھی ہمارے لیے حجت شرعی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل صحابہ کرام کے اجماع اور اتفاق سے شروع ہو چکا ہے تو ہمارے اوپر اس کے اندر بھی پابندی کرنا ہمارے اوپر لازم ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 20 رکعت تراویح، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں اس کے اوپر صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق ہوا ہے۔ تو اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی رواج نہیں تھا اور شروعات نہ بھی ہوئی ہو، پھر بھی صحابہ کرام کا اتفاق ہو چکا ہے، اسی وجہ سے جب انہوں نے ملازمت کی ہے اور اس کے اوپر بڑی پابندی کی ہے تو ہمارے اوپر بھی پابندی کرنا لازم ہے۔ اسی طرح جمعے کی پہلی اذان جو لوگوں کو جمع کرنے کے لیے دی جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوا کرتی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی، پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ بہت زیادہ بڑھ گئے اور خوف فوت صلاۃ کا خطرہ ہونے لگا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی جو اذان ہے جمعہ کی، اس کی شروعات کرائی، اور اس وقت کے بعد صحابہ کرام حضرت علی المرتضی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایسے بڑے بڑے کبار صحابہ کرام موجود تھے، ان کی موجودگی میں اجماع اور اتفاق ہو چکا
اور اس کے بعد صحابہ کے پورے زمانے کے اندر کہیں ترک ثابت نہیں ہے، تو اس لیے جس طرح انہوں نے ملازمت اور پابندی کے ساتھ ان اعمال کو لیا ہے، تو ہمارے اوپر بھی ان چیزوں کے اندر پابندی کرنا لازم ہے۔ پھر وہ بعض لوگ جو صحابہ کرام کے شروع کیے ہوئے اعمال کو اپنے لیے کوئی حجت نہیں سمجھتے، وہ اس سوال سے، اس دلیل سے جان چھڑانے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح کی شروعات کرائی۔ صحابہ کرام اس چیز کو پسند تو نہیں کرتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی اتنی زیادہ تھی کہ سارے صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتے تھے۔ اس ڈر کی وجہ سے صحابہ کرام کچھ بول نہ سکے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح مسلط کر دی۔ تو نعوذ باللہ، یہ تو صحابہ کرام صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نہیں بلکہ تمام صحابہ کرام کے شان میں ایک بہت بڑی گستاخی ہے، اور ان کے بارے میں ایک تبرہ بازی ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک منکر کام، جو شریعت کے خلاف ایک کام شروع ہوا، اور صحابہ کرام صرف اپنی جان کے خوف اور خطرے کی وجہ سے اس کو برداشت کر گئے، حالانکہ یہ صحابہ کرام کے شان سے تو بہت ہی بعید ہے کہ صحابہ کرام موجود ہوں، ان کی جان میں جان ہو اور شریعت کے خلاف کوئی منکر کام ہو جائے، یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔ لہذا ایسی باتیں کرنا بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان میں ایک گستاخی سے کم نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو زمانہ جاہلیت کے اندر تو ان کی سختی بڑی مشہور تھی، اور جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت کی باگیں نہیں سنبھالی تھی، آزاد تھے، یعنی سلطنت کا بوجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضرت ابو بکر پر تھا، اس وقت تو کیونکہ ایک ذمہ داری نہیں تھی، آزاد تھے، تو اس وقت تو ان کی سختی واقعتاً تھی، لیکن سختی بھی صرف منکر کاموں کے اوپر، جو شریعت کے خلاف کام ہوتے تھے انہی کے اوپر ہوتی تھی۔ جیسے ہی خلیفہ بنے ہیں، فوراً صحابہ کرام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ سارے لوگ یہی میرے بارے میں خیال رکھتے ہیں کہ میں بڑا سخت ہوں، اور پہلے جب آزاد تھا تب بھی اتنی سختی تھی، اب سلطنت جب ہاتھ میں آ گئی ہے، سارے اختیارات ہاتھ میں آ گئے ہیں، تو میری سختی کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ معلوم کریں کہ میری جو سختی تھی اب وہ نرمی کے اندر بدل چکی ہے، اور میری وہ سختیاں صرف اور صرف منکرات کی طرف ہی مبذول ہوں گی۔ تمہارے لیے میں ایک غلام کی طرح، ایک خادم کی طرح ہی رہوں گا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں بھی ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے اندر سوال کرتے ہیں کہ اگر عمر سے کچھ کجروی ہو جائے، یعنی شریعت کے خلاف کوئی کام ہو جائے، تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو مسجد کے ایک کونے سے دیہاتی اٹھتا ہے، پراگندہ حال، پراگندہ بال دیہاتی اٹھتا ہے اور اٹھ کر کہتا ہے کہ عمر تو کیا سمجھتا ہے، اگر تو نے شریعت کے خلاف کام کیا تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اگر شریعت کے خلاف تو نے کام کیا تو میری یہ تلوار تجھے سیدھا کرے گی اور راہ راست پر لائے گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے اوپر کوئی بھی نکیر، کوئی بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پڑھی۔ الحمدللہ، اللہ جل جلالہ نے اس امت کے اندر ایسے افراد بھی پیدا فرمائے ہیں جو عمر کو غلطی کے اوپر دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، تو ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میری طرف سے ایک سوال ہے کہ فلاں جنگ کے اندر جو مال غنیمت ملا تھا وہ بالکل تھوڑا تھا، کم تھا، اور اس میں سے سارے مجاہدین کو ایک ایک چادر ملی تھی، لیکن آپ نے 2 چادریں اس میں سے لے لی،
اور ان دو چادروں کا آپ نے ایک کپڑوں کا جوڑا سلوایا جو پہن کر آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کا جواب میں نہیں، میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر جواب دیتے ہیں کہ امیر المومنین نے آپ کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں کی، جو ایک ایک چادر آپ کو ملی تھی وہی ایک چادر امیر المومنین کو ملی، اور ایک چادر میرے حصے میں بھی آئی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ امیر المومنین جب خطبہ دیتے ہیں تو دوسرے ممالک کے جو وزراء ہیں، سفراء ہیں، وہ بڑے شوق کے ساتھ آ کر شریک ہوتے ہیں اور میرے والد محترم کا خطبہ سنتے ہیں، اور میرے والد کے کپڑوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ کئی پیوند لگے ہوتے ہیں، تو مجھے حیا آتی تھی، اس لیے میں نے اپنے حصے کی جو چادر تھی وہ امیر المومنین کو بطور ہدیہ کے دی تاکہ ان کا جوڑا مکمل ہو جائے۔ تو یہ جو جوڑا سلوایا گیا ہے دو چادروں سے، یہ دونوں چادریں امیر المومنین کی نہیں تھی، ایک میری چادر تھی، میں نے اپنے حصے کی ہدیہ کی تھی، اور ایک خود امیر المومنین کی چادر تھی۔ ان دو چادروں کو ملا کر امیر المومنین کا جوڑا بنایا گیا۔ تو اتنی نرمی کہ ایک ادنا سے ادنا انسان بھی اٹھ کر، ادنا سے ادنا ساتھی بھی اٹھ کر اگر اعتراض کرتا ہے تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ جواب دے دیتے ہیں، اور اس کے اندر ذرے برابر کوئی سختی نہیں کرتے۔ تو ایسی بڑی ہستی، بڑی شخصیات کے بارے میں اس طرح کی تبرہ بازی اور الزام تراشی کرنا، میرے خیال سے یہ اپنے ایمان کے لیے ہی خطرہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت اپنے دلوں کے اندر راسخ کرنے کی اور ان کے طریقے کی اتباع اور اقتداء کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔